بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، سورۃ التوبہ کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اسی آیت کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے چند معروضات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعا گو اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ تمام سامعین حضرات کو اور مجھ عاجز بندے کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا سب کے لیے فائدہ مند سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کا مقصد اور ہمارا مقصد، سننے اور سنانے کا مقصد صرف اور صرف اس نیت سے ہو کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر یہ نیت اللہ نہ کرے، اگر نہ ہو، تو پھر نہ تو میرا کوئی بات کرنے کا، واعظ و نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہی آپ حضرات کو سننے کا کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ دار و مدار تمام اعمال کا نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ حضرات اگر اس نیت سے سنیں گے کہ ہم نے سن کر عمل کرنا ہے، اور میں اس نیت سے بیان کروں گا کہ مجھے آپ لوگوں پر بھی عمل کرانے کی ضرورت ہے اور خود بھی عمل کروں گا، تو پھر تب جا کر یہ بات فائدہ مند ہوگی۔ دیکھو بھائی، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، جو آپ کے سامنے سورت پڑھی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اللہ کہتے ہیں کہ لقد مطلب تحقیق، ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ہے، اور وہ تم میں سے، انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں سے، یعنی وہ ایک انسان تمہارے پاس ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے غم جو ہیں اس کے اوپر بہت بوجھ بن کر پیش ہوتے ہیں۔ کیا مطلب بھائی اس کا؟ یعنی تمہاری جو باتیں ہیں، کچھ تمہارے الفاظات ہیں جس کی وجہ سے رسول پر بہت بھاری پڑتے ہیں۔ حریص علیکم، حالانکہ وہ تو تمہارے لیے بڑا خیرخواہی ہے، ایسا خیرخواہ کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ اچھائی کا معاملہ، رحمدلی کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ تو بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان ہے، صفت ہے، جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کا بہت بڑا غم تھا، بہت بڑا درد تھا، لیکن بڑے نرم مزاج کے تھے، بڑی نرم دل کے مالک تھے۔ دیکھو بھائی، کتنے بڑے فکر کی بات ہے کہ کوئی بندہ نرم مزاج ہو، نرم دلی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، جس بندے کو چاہیں اللہ رب العالمین رحم دلی والا معاملہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض لوگ نرم دل ہوتے ہیں، وہ کسی کو تھوڑی بھی تکلیف دینا برداشت نہیں کر سکتے، کسی کو بھی تکلیف میں دیکھنا بھی ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن بہت سارے ایسے سنگ دل دنیا کے اندر انسان بھی موجود ہیں جن کو پتھر دل کہا جاتا ہے، ان کو تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہوتا کسی انسان کو تکلیف میں دیکھ کر، بلکہ وہ خود لوگوں کو آئے دن تکالیف دیتے رہتے ہیں۔ کبھی اپنے پڑوس والوں کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی اپنے رشتہ داروں کو، کبھی اپنے والدین کو، کبھی اپنے بھائیوں کو، کبھی اپنے دوستوں کو۔ بہرحال ان کے سامنے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جس کو چاہے تکلیف دینا دے دیتے ہیں۔ یہ نرم مزاج انسان کا کام نہیں ہے۔ جو انسان دوسرے کے ساتھ نرمی کرے، خیرخواہی کرے، بھلائی کرے، یہ انسان ہمیشہ اچھا انسان کہلاتا ہے۔ دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھے، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرے، وہ صحیح معنوں میں بھائی انسان ہے، اس کے اندر انسانیت زندہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ دوسروں کے غم کو اپنا غم نہیں سمجھتا، تو گویا کہ وہ انسانیت میں بھی شمار نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کی صفت ہی رحم دلی ہے۔
اس بات پر ایک حدیث مبارکہ کا واقعہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفر پر جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر ایک گھونسلہ بنایا ہوا ہے، چھوٹا سا گھونسلہ چڑیا کا بنا ہوا تھا، اس کے اندر چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے پڑے ہوئے تھے، اور وہ بڑے خوبصورت بچے تھے، رنگ برنگے تھے۔ اس صحابی کو وہ چڑیا کے جو چوزے تھے نا بڑے پسند آئے، انہوں نے وہ چوزے اپنی گود کے اندر ڈال دی، اور وہ چڑیا کے چوزے اپنے گود میں ڈال کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب چڑیا جیسے ہی درخت پر بیٹھی تھی تو وہ اس صحابی کے پیچھے پڑ گئی، اور وہ چاروں طرف سے اس صحابی کے پیچھے پھیر رہی تھی کہ مجھے کسی طرح بچوں کو اسی جگہ پر واپس لوٹا کر رکھ دے۔ لیکن وہ صحابی اس بات کو نہیں سمجھ سکے، وہ سیدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ بھی صحابہ اکرام کی ایک بڑی خوبصورت عادت تھی کہ جب بھی کوئی نئی بات پیش آتی تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ تو اس صحابی نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب، یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے یہ چڑیا کے بچے چھوٹے تھے بہت پسند آئے، اور میں نے ان کو اٹھا لیا ہے، یہ میری گود کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک چڑیا میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ میرے ارد گرد گھوم رہی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا معاملہ ہے کیا، وہ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صحابی، اصل میں اس چڑیا کے جو بچے ہیں وہ آپ کی گود میں ہیں، یہ ماں ہے، اس کا دل برداشت نہیں کرتا، اسی لیے یہ تمہارے پیچھے تڑپتی پھر رہی ہے کہ میرے بچے مجھے لوٹا کر دو، اور خبردار اس کو کبھی تکلیف نہ دینا، کیونکہ یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، اگر تم نے اس کو بھی تھوڑی سی تکلیف دی تو اس پر بھی تمہیں گناہ ہوگا، اللہ رب العالمین تم سے مواخذہ لیں گے۔ اور اس صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی والا معاملہ کیا، یعنی اس کے بچے واپس اسی جگہ پر لوٹا کر رکھ دیے، تو کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہیں اس پر اجر ملے گا۔ دیکھو بھائی، ایک چڑیا پرندہ ہے، جانور ہے، حالانکہ انسان تو نہیں، انسان تو بہت بڑا مقام رکھتا ہے، لیکن ایک جانور پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کو پیغام دے رہے کہ اگر تم نے اس پر بھی ترس کھایا تو تمہیں اس پر ثواب ملے گا۔ یعنی اس کے اندر بھی بھائی ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، اس کے اندر بھی ایک ماں کی ممتا ہے، اور کوئی بھی ماں دنیا کی ایسی نہیں ہے جو یہ چاہتی ہو کہ میں اپنے بچوں سے دور رہوں، اسی لیے اس چڑیا کے بچے اسی جگہ پر رکھ دو تو تمہیں اجر ملے گا۔ تو بھائی، جو مسلمان ہے یا کافر ہے، انسان تو انسان ہے نا، کوئی بھی ہو، اس پر ترس کھایا کرو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں دنیا میں اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث مبارک سن لیجئے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو بندہ دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اللہ رب العالمین بھی اس بندے کے اوپر رحم نہیں فرماتا۔ دیکھو بھائی، بے رحم انسان کے بارے میں کتنی سخت وعید ہے کہ اللہ بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کھاتا۔ اسی لیے ایک دوسری سنن ترمذی شریف کی روایت یاد آ گئی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر تم زمین والوں پر رحم کھاؤ گے تو اللہ رب العالمین جو آسمان والا رب ہے تم پر رحم فرمائے گا۔ کتنی بڑی رحم کی فضیلت ہے، کتنے بڑے بد نصیب ہیں وہ انسان، کتنے بدبخت ہیں وہ جو دل کے اندر احساس نہیں رکھتے، دل کے اندر شفقت و رحمت نہیں رکھتے، بلکہ وہ ہمیشہ غصے کے اندر، جذبات کے اندر رہتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کو تکلیف دینا، اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ یہ بھائی کو نیک بختی والی علامت نہیں ہے کہ انسان دل کا اندر سختی پیدا کرے، بلکہ ہمیشہ نرم دل انسان جو دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، وہ انسان سب سے اعلیٰ انسان ہے، اس کا اخلاق بھی اعلیٰ ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، ہمارے دین اسلام کی یہ تعلیمات ہے، ہمیشہ اپنے سے جو کمزور انسان ہے ان کے ساتھ تم ہمدردی والا معاملہ کرو۔ اب آپ کہو کہ ہم سے کمزور انسان کون کون سے ہیں؟ میں ہی بتا دیتا ہوں بھائی، گھر کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں وہ ہم سے کمزور ہیں، ہماری جو گھر کی عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ ہم سے کمزور ہیں، گھر کے اندر جو بوڑھے افراد ہیں وہ بھی کمزور ہیں، کیونکہ ان کا بھائی حکم نہیں چلتا، ان کا ہم پر کوئی دباؤ نہیں چلتا۔ اب ان کے ساتھ ہم نے اگر ہمدردی کی
تو اس کے بارے میں بہت بڑا اجر ہے۔ اجر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خوشخبری سنائی، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، کہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، جو تمہارا رزق بڑھایا جاتا ہے، یہ تمہاری مدد اس لیے ہوتی ہے کہ تم کمزوروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہو۔ ضعفاء کس کو کہتے ہیں بھائی؟ کمزور۔ ہمیشہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے نا، لیکن جو اپنے سے چھوٹا ہو نا، اس کے ساتھ نرم دلی والا معاملہ، یہ بڑی ظرف والی بات ہے۔ یہ ہر کسی کے انسان کے اندر ظرف نہیں ہوتا۔ میں بڑے درد دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ظرف والے انسان بنو، بوڑھوں پر رحم کرنے والے بن جاؤ، بچوں پر رحم کرنے والے بن جاؤ، خواتین پر رحم کرنے والے بن جاؤ، تب جا کر پتہ چلے گا کہ تم بھی کوئی ظرف والے انسان ہو۔ جب تمہارے اندر ظرف ہوگا، اپنے سے جو بڑا ہو، طاقت رکھتا ہے، اس سے ہر کوئی ڈرتا ہے، لیکن جو کمزور ہے اس سے ڈرنا یہ بڑی قدرت والی بات ہے، یہ بڑی طاقت والی بات ہے۔ کیونکہ یہ نوجوانوں کے اندر میں نے اکثر و بیشتر یہ معاملہ دیکھا ہے، وہ اس گھونٹ کو پینا برداشت نہیں کرتے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، فلاں بندہ تو مجھ سے کمزور ہے، میرے اوپر وہ اتنا بات کر رہا ہے، فلاں گھر کی عورت تو عورت ہے، عورت ہو کر مجھ سے اتنا چلا کر بات کرتی ہے۔ بھائی عورت کا کام ہی یہی ہے کہ ہمیشہ چیختی رہے، چلاتی رہے، لیکن تم تو ظرف والے انسان بنو۔ بچوں سے، بوڑھوں سے، بیمار لوگوں سے تو ہم تو اور زیادہ ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی یہ کوئی اچھی انسان نہیں ہے۔ ہمیشہ ان کے ساتھ آپ شفقت کریں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر کی خواتین کے ساتھ، بڑے ضعیف لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ محبت کریں۔ ہم نے تو بھائی یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھار چھوٹے بچوں پر ماں باپ حد سے بھی زیادہ سختی کرتے ہیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھائیں۔ اگر معاملہ پیار سے ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر بھی درمیانہ لیول پر آپ کو سختی کرنے کا حق بنتا ہے۔ اتنی سختی کریں کہ جتنی وہ بچے برداشت کر سکیں، لیکن پہلے معاملہ نرمی کا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ یہ رحمدلی والا معاملہ، یہ نرمی والا معاملہ کوئی ہمارے اوپر شریعت کا لاگو حکم تو نہیں ہے، ہم کریں یا نہ کریں اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ دیکھیں بھائی، آپ اپنے ذہن کے مطابق یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ شریعت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، لیکن میں تو کہتا ہوں یہ بات شریعت سے تعلق رکھتی ہے، علماء اکرام کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں۔ کیونکہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے آپ یہ فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ میں خود ایک رحم دل انسان ہوں، اپنے اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر لے وہ ہمارے لیے دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ جو نبی کام کرتا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام ایسا کیا گیا اور خود خاموش رہے تو وہ دین کا حکم بنتا ہے، اس کو لاگو سمجھنا چاہیے۔ وہ روایت کون سی ہے میں آپ کے سامنے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ ما رأیت احدا ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جو رحم دل ہوں، شاید کہ میں نے ایسا کوئی بندہ اور نہیں دیکھا۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اپنے اہل خانے پر مہربان تھے، عورتوں پر بھی، بچوں پر بھی، گھر کے ہر فرد کے لیے آپ سب سے زیادہ شفیق تھے۔ ہاں ہم مانتے ہیں کہ شریعت نے سختی کی اجازت دی ہے، مگر وہ تب اجازت ہے جب معاملہ حد سے بڑھنے لگے، اس وقت سختی کی اجازت ہے، ورنہ عام معاملے میں اگر بات محبت سے، پیار سے سمیٹ دی جاتی ہے تو معاملات کو اچھی طرح حل کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھائی دوسروں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ خود نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے عورتوں کی صف میں سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ جہاں مردوں کی صفیں بھائی ختم ہوتی تھی نا، تو پیچھے بچوں کی صف ہوتی تھی، بچوں کے بعد پھر خواتین کی صف ہوا کرتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے بچے کی آواز سنی تو فوراً آپ نے نماز کو چھوٹا کر دیا، بالکل ہی مختصر کر دیا۔ گویا کہ آپ ایسے سمجھے سورۃ الکوثر چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ الاخلاص، اسی پر نماز کو آپ نے پورا کر لیا۔ پھر بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ میں نماز کو لمبا کروں، بہت بڑی نماز پڑھوں، لیکن چونکہ پیچھے سے ایک بچہ رو رہا تھا، میں نے سوچا
کہ کوئی ایسا بچہ پیچھے سے موجود ہے جس کی ماں بھی نماز میں ہوگی، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ نماز کو لمبا کرنے کی وجہ سے ماں کا دل دکھے یا ماں کے دل کے اندر یہ بار بار اولاد کی تڑپ پیدا ہو، اس لیے مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکا، اس لیے میں نے نماز کو چھوٹا کر لیا۔ ہمارا کیا حال بنا ہوا ہے، کون بھائی ایسی مہربانی کرتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو، کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھنے دو، ہمیں تو یہ کام کر کے دکھانا ہے۔ نہیں بھائی نہیں، یہ کوئی شریعت کا اصول نہیں ہے۔ ہم مولوی لوگ تمہارے ساتھ جو یہ بات کرتے ہیں نا، یہ بڑے اہم نکات ہیں، بڑے اہم پوائنٹ ہیں، اگر تمہارے سمجھنے کے قابل بن جائیں تو پھر تمہارے لیے زندگی، گھریلو زندگی، معاشرے کی زندگی، ماحول کی زندگی ایک پرسکون زندگی بن جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک اور بات جو مجھے یاد آ گئی وہ یہ تھی، آج کل جو تعلیم کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا، اسکول کے اندر، مدارس کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، وہ تعلیم کے اندر بھی اساتذہ اکرام بڑی سختی کا برتاؤ رکھتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اگر سختی نہیں ہوگی تو تعلیم نہیں ہوگی۔ ہاں بھائی، اتنی سختی کے تو ہم بھی قائل ہیں۔ دیکھو بھائی، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، نرسری کلاس میں پڑھ رہا ہے، چوتھویں پانچویں۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ بیچارہ بچہ سبق تو یاد کرتا ہے۔ جب یہ سبق اپنے گھر کے اندر پڑھ رہا ہوتا ہے، بالکل فر اس کو یاد ہوتا ہے، اپنے ابو کو بھی سناتا ہے، اپنی امی کو بھی سناتا ہے۔ اب سبق یاد تھا، لیکن جیسے ہی استاد کے سامنے بیٹھا ہے تو استاد کا ایسا روب تھا، ایسا دبدبا تھا، وہ سبق ہی بھول جاتا ہے۔ اب اگر استاد نے اور زیادہ ڈنڈا دکھایا تو یہ تو اور زیادہ سہم جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس سے پڑھائی نہیں ہو سکتی۔ اس بچے کو خوف ہوگا کہیں استاد مجھے مارنا شروع نہ کر دے۔ اسکول کا استاد ہوگا تو اس سے بھی خوف، اگر مدرسے کا کوئی قاری صاحب ہے پڑھانے والا تو اس کا خوف ایسا اس پر چھا جاتا ہے کہ وہ سبق جو یاد تھا وہ بھی بھول جاتا ہے، اس کا ذہن بھی کام نہیں کرتا۔ تو بھائی، بچے نے جو لائن یاد کر دی ہے، اب قاری صاحب کو چاہیے تو یہ جو یاد تھی اس سے وہ سن لے اور آگے کہے کہ بچہ جاؤ جا کر سبق یاد کر لو، وہ یاد کر لے گا۔ لیکن اگر شروع ہی سے اس پر ایسی ڈنڈا اس کو دکھایا تو پھر وہ کہاں سبق سنائے گا؟ پھر تو وہ جو سبق یاد تھا وہ بھی بھول جائے گا۔ یہ انتہائی بری عادت ہے، چھوٹے بچوں کو مارنا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اس سے بچے ٹھیک ہونے کے بجائے اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، اور زیادہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ ہاں بھائی، یہ تجربہ کی بات بتا رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے، ہم جب کلاس میں پڑھتے تھے، چھوٹے تھے نا، اس وقت میں نا ناظرہ پڑھتا تھا قرآن مجید، تو ہمارا جو استاد تھا قاری صاحب، وہ تھل کا تھا، سندھ کا۔ تو ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ایک بچہ پڑھتا تھا، وہ ہند بلوچ تھا۔ وہ بچہ جو تھا بڑا شرارتی بچہ تھا، ایسے ہوتے ہیں نا کچھ مدرسے میں بالکل شرارت کرنے والے۔ تو وہ پڑھائی کے ٹائم پر وہ مدرسے کے کام کرتا تھا، محترم کو بڑا اچھا لگتا تھا جو بچہ کام کرتا ہے، تو وہ بہت بڑا پیارا لگتا ہے۔ کبھی مہمان آ جاتے مدرسے میں، کوئی تعویذ وغیرہ لینے والا کوئی بندہ آ جاتا تو فوراً اس کے لیے چائے وغیرہ لینے کے لیے جاتا، یا اور کوئی استاد کا کام ہوتا تو وہ چلا جاتا۔ اب جو استاد تھا مدرسے کا، وہ اس پر بڑا قاری صاحب سختی کرتا۔ وہ کہتا کہ تم کیسے انسان ہو یار، تمہارے ماں باپ نے تمہیں چھوڑا یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور تم پڑھائی کے ٹائم پر تمہیں کام کاج یاد آ جاتے ہیں، لیکن پڑھائی کے بعد فوراً تم پھر گھومنا پھر شروع کر دیتے ہو۔ اب جیسے ہی قاری صاحب اس کو مارتا تو اس وقت 2 منٹ کے لیے وہ روتا، چلاتا، چیختا، 2 منٹ کے بعد پھر ویسا کا پھر ویسے کا ویسا بن جاتا۔ پھر اس کی کیفیت بھائی لوگ حیران ہو جاتے، بھائی اس کو کیا ہے؟ ہم خود بڑے حیران ہوتے تھے، اس کو ایک مرتبہ مار پڑتی، دوسرا مرتبہ، تیسری، کرتے کرتے روزانہ مار کھاتا، روزانہ اور زیادہ ڈھیٹ ہو جاتا، لیکن پڑھائی کے اندر اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ کیا بھائی، یہ بچہ اور زیادہ ڈھیٹ ہو رہا تھا، لیکن اس کا پڑھائی کے اندر دل نہیں لگ رہا تھا۔ ہوتا یہی ہے نا مدرسے کے اندر، ایک بچہ تھا جس کو سبق یاد نہیں رہا تو قاری صاحب اس کو مارنا شروع کر دیتا کہ بھائی اب یہ پیچھے سے جتنے آپ نے پارے حفظ کر لیے ہیں، 5 پارے ہیں، 10 پارے ہیں، 6 پارے ہیں، وہ سارا پیچھے والا مجھے یاد کر کے سنا، اس کے بعد تمہیں سبق دینا ہے آگے، ورنہ سبق تیرا بند ہے۔ تو بچہ اور زیادہ کہتا ہے کہ ابھی کون اس کے اندر دماغ خرچ کرے، سارے 6 پارے سناؤ، پھر میرا سبق چلے گا، پتہ نہیں پھر میں پڑھ سکوں گا یا نہیں۔ پھر سختی پر جب سختی ہو جاتی ہے تو وہ بچہ اس اہل ہی نہیں رہتا، پھر وہ پڑھائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے جی دوستوں، میرا ایک دوست ہے بیرون ملک کا، وہ بڑا عالم بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے ڈاکٹری کا کورس بھی کیا ہوا تھا، اور اس کی جو بیوی تھی وہ بھی عالمہ ہے۔
انہوں نے خود اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنانے کا شوق پیدا کیا، اور انہوں نے بچوں کو مدرسے چھوڑا ہوا تھا کہ یہ قرآن پڑھ کر حافظ ہو جائیں۔ اب اس کے ایک بچے نے 6-7 بار یاد کر لیے تھے، پھر بچے کو پچھلے سپارے میں کچھ غلطیاں ہونے لگیں تو استاد صاحب نے اس کا سبق ہی بند کر دیا اور کہا کہ جاؤ بیٹا، پچھلے سارے جتنے بھی اسباق تھے وہ سارے مجھے 7-6 پارے سناؤ، اس کے بعد تمہیں آگے سبق دینا ہے۔ اب کئی دن سے جب اس بچے کو سبق نہ ملا تو اس کا جو شوق تھا وہ بالکل انٹرسٹ لیول ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بس مجھے اب پڑھنا ہی نہیں ہے، میرا شوق ہی نہیں، میرا مزہ ہی نہیں آ رہا مجھے پڑھنے کے اندر، کیونکہ سارا دور میں سنا ہوں، اس کے بعد پھر مجھے آگے سبق ملے گا، پھر میں کیسے آگے پتہ نہیں پڑھ سکوں گا یا نہیں۔ گویا کہ اس نے پڑھائی کو چھوڑ دیا۔ بچہ بدل گیا۔ جب لوگوں کے سامنے، پوری کلاس کے سامنے بچے کو ذلیل و رسوا کیا جاتا، مارا جاتا، پیٹا جاتا، ادھر سے امی مارتی، ادھر سے استاد مارتا، تو بچہ جا کر باہر گلیوں کے اندر گھومتا پھرتا آوارہ لڑکوں کے ساتھ۔ پھر بہت سارے ایسے دوست بھی مل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار تو گھبراتا کیوں ہے، ہم تیرے ساتھ بیٹھا ہے نا۔ استاد کو سیدھا سا تو جواب دے دے کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ ابو امی اگر مارتے ہیں تو رات ہمارے ساتھ گزار لینا، گلیوں کے اندر گھومیں گے پھریں گے، گٹکا پان وغیرہ استعمال کریں گے، سگریٹ نوشی یہ وہ، ایسے دوست بھی مل جاتے ہیں، تو آدھا ماحول تو دوست ہمارے خراب کر دیتے ہیں۔ کیا بھائی، ایسے دوست ہی ہوتے ہیں، وہ پہلے سے تھوڑا سا خراب بنایا ہوتا اس کو اور زیادہ خراب کر دیا۔ تو وہ بچہ سب سے زیادہ جو شریف بندہ تھا وہ سب سے زیادہ بدماش بن جاتا۔ میرا عزیز دوستو، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی سختی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ماں باپ کو بھی چاہیے اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ سنجیدگی والا معاملہ رکھیں۔ اس کو اس کی غلطیوں کے مطابق تو بھائی سختی کر سکتے ہیں، کوشش کریں پہلے پیار سے بچے کو تعلیم کا شوق دلائیں، جذبہ پیدا کریں۔ دیکھو بھائی فلاں بچہ ہے ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، دیکھو کتنا بڑا ذہین ہے، پڑھتا ہے لکھتا ہے، وہ سب کو اچھا لگتا ہے، تم بھی ہمیں بڑے پیارے بچے ہو، تمہارے اندر بھی تعلیم کا شوق ہے، تم بڑے ذہین ہو، اس لیے تم پڑھو گے تو آگے جا کر تم ایک اچھے انسان بنو گے۔ جب آپ بچے کو ترغیب دیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کے دماغ کے اندر بات بیٹھ جائے گی اور وہ بالکل ایک اچھا بچہ بن جائے گا۔ لیکن اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ آپ سختی کر سکتے ہیں، لیکن سختی بھی اتنی ہو کہ جتنی وہ برداشت کر سکے۔ اتنا ڈانٹو، اتنا مارو پیٹو جتنا اس کے بس کی بات ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بچوں کو کبھی نہ ڈانٹیں، ہاں بھائی ڈانٹنا چاہیے، کیونکہ بچے ہیں، اگر آپ بالکل ہی ان کو اس چیز کے اندر چھوٹ دے دو گے تو پھر وہ بھی اور زیادہ غلط ماحول کے اندر چلے جائیں گے۔ نہ اتنی زیادہ نرمی اچھی ہے، نہ اتنی زیادہ گرمی اچھی ہے، بلکہ درمیانہ اعتدال والا رستہ اختیار کرو، یہ اچھی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک مرتبہ میں نے ایک کتاب کے اندر حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کا ایک واقعہ پڑھا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مدرسہ کے اندر جو حفظ کلاس کے جو اساتذہ تھے، ہم نے ان کے پاس جا کر ریکویسٹ کر دی تھی کہ بھائی آپ نے بچوں کو نہیں مارنا، سبق یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ان کو پیار سے محبت سے سبق کے بارے میں تلقین کریں۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ بچوں نے آ کر مجھے خود شکایت دی کہ استاد نے اچھے سب کلاسوں میں ڈنڈے بنائے ہوئے ہیں اور روزانہ وہ ہماری ڈنڈوں کے ساتھ پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اچانک ایک دن میں حفظ کی کلاس میں چلا گیا تو واقعی اساتذہ کے پاس میں گیا تو وہاں پر ایک بڑے بڑے لکڑی کے ڈنڈے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے وہ سارے ڈنڈے اٹھا لیے اور خود چلا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد پھر مجھے پتا چلا کہ وہ ڈنڈے تو میں لے آیا ہوں، لیکن اساتذہ نے اب تو پائپ والے جو ہوتے ہیں، پانی کے جو پائپ ہیں وہ سارے بنوا کر رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بچوں کی مار پٹائی کرتی۔ کیا بھائی، جو پائپ ہوتے ہیں پانی کے۔ اب فرماتے ہیں میں گیا، میں نے جا کر استادوں کو اکٹھے جمع کر کے کہا کہ بھائی یہ بچے چھوٹے ہیں، ان کے پاس ایسا ماحول تو ختم کر دیں، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بچوں کو آپ ماریں، بلکہ ان کو فضائل سنائیں، ترغیب دیں، ان کی ذہن سازی کریں، بچے کا شوق بنائیں، اور ضرورت سے زیادہ مار دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بڑے قاری صاحب تھے، جو بچوں کے استاد بھی ہیں، ہمارے ایک رشتہ دار بھی تھے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے حضرت، آپ کہتے ہیں کہ ہم بالکل ایسا کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے ایک وقت تھا جب بچے ڈنڈے سے ڈر کر سبق یاد کر لیا کرتے تھے، لیکن اب تو پائپ رکھتے ہیں تو وہ ان سے بھی ڈر کر سبق یاد نہیں کرتے، تو کیا کریں؟ حضرت نے کہا کہ بھائی آپ نے پائپ بھی استعمال کیا ہے اور ڈنڈا بھی استعمال کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ قاری صاحب اب آپ سبق سنانے کے اندر ایک ہی راستہ اختیار کریں، اگر آپ کو آسان لگتا ہے تو کیا کریں حضرت بتائیں؟
تو پیر صاحب نے کہا کہ ایسے کر قاری صاحب گولی اٹھا کر بچے کو مار دیں، وہ خود بخود سبق یاد کر لے گا۔ تو قاری صاحب کہنے لگے نہیں حضرت، یہ تو کوئی آسان راستہ تھوڑی بتا رہے ہیں، آپ بچے کو گولی ماروں گا تو وہ کہاں زندہ بچے گا اور کیسے سبق یاد کرے گا؟ تو پیر صاحب فرماتے ہیں میں نے استاد کو کہا کہ یہی آپ کا جو ڈنڈا ہے یہ گولی سے بھی زیادہ اثر رکھتا ہے۔ قاری صاحب حیران ہو کر دیکھنے لگا تو پیر صاحب نے کہا کہ دیکھیں استاد محترم، بات یہ ہے کہ کوئی زمانہ تھا جب بچوں کے اندر مار کے ذریعے سے، پٹائی کے ذریعے سے بات سمجھائی جاتی تھی، لیکن اب مارنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ اس بچے کو ماریں گے تو وہ اور زیادہ اس کی دل اچاٹ جائے گی، وہ نہیں بنے گا۔ مار ہمیشہ ہمیشہ مجرموں کے لیے ہوتی ہے، مخلصوں کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ بچہ مخلص ہے، اس کی عمر چھوٹی ہے، معصوم ہے، اس کو آپ کیوں مارتے ہیں؟ یہ بچہ ابھی تو بالکل چھوٹا بچہ ہے، 4-5 سال کا ہے، یہ کیا اگڑا دگڑا جانتا ہے، اس میں ابھی تو کوئی بگاڑ ہی نہیں۔ پھر جب ان کو سمجھایا تو پھر ان کو بات سمجھ میں آئی، پھر وہ قاری صاحب نے بالکل ہی بچوں کو مارنا چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے جب بچوں کو مارنا چھوڑ دیا تو پھر وہی بچے بالکل شوق سے پڑھنے لگے، اور واقعی ان کو پڑھنا چاہیے تھا، وہ تو پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پڑھانے کا، ایسا بندہ استاد بننے کے ہی قابل ہی نہیں ہے جو بچوں کو سمجھاتا نہیں، جو بچوں کو پیار سے نہیں پڑھا سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی یہ فرمایا برباد ہو گیا وہ شخص، نقصان میں آئے وہ شخص جس کے دل کے اندر اللہ نے بشر کا یعنی انسانوں کا رحم اس کے دل سے چھین لیا ہے۔ ایک انتہا میں آپ کو سناتا ہوں کہ مشرق کی ہے اور ایک انتہا مغرب کی ہے، دونوں کا بڑا فرق ہے۔ اب ذرا اس فرق کو بھی سنیں نا۔ ایک انتہا مغرب والوں کی ہے جنہوں نے بالکل سزا دینا بند کر دی، کوئی بھی بچہ ہو کیسا بھی کام کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، وہاں پر استاد شاگردوں کو بالکل ہی مار نہیں دیتے، جو چاہے مرضی کر لے۔ لیکن ایک انتہا ہماری بھی ہے جو مشرق کے اندر ہمارے پاس ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف یہ ضد بنائی ہے کہ بھائی ڈنڈا استعمال کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے، بچوں کو مارنا ہی مارنا ہے اور کچھ کرنا ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک طرف بالکل چھوٹ ہے، ایک طرف بالکل ہی سختی ہے، تو بچے کہاں جائیں گے؟ آپ خود سمجھ سکتے ہو، جہاں بالکل چھوٹ ہوگا۔ اسی لیے کہ ہم نے ایک انتہا انہوں نے کر دی، ایک انتہا ہم کر دیں تو ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہم درمیانہ راستہ اختیار کریں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ کبھی کبھار سختی کرنی پڑے تو تھوڑی بہت، میں کہتا ہوں کہ اتنی ڈنڈی کہ بالکل بچہ اس ڈنڈی کو دیکھ کر ہی کہے کہ بس اب استاد نے جو کہا ہے کہ مجھے کرنا ہے، اس کے اندر اپنا خوف، جھجک، تکلف اتنا رکھنا ہے کہ بچہ پڑھائی کے اندر دل لگائے۔ یہی اعتدال ہے، یہی شریعت سکھاتی ہے ہمیں۔ ایک دفعہ میں ایک جگہ پر بیٹھا تھا تو ایک آدمی کے لگا کہ دین اسلام بھی کیا دین ہے جو عورتوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کب مارنے کا حکم دیتا ہے؟ کہنے لگا کہ جب وہ برائی کریں۔ میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، اچھا اگر وہ برائی کریں تو پھر کیا اسے حلوہ کھلانا چاہیے؟ تو وہ چپ ہو گیا، پھر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ شریعت نے کہا ہے کہ ایک حد ہے، حد اگر کراس ہو رہی ہے تو پھر اس سے مارنا تو پھر تو پڑھنا پڑتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ شریعت نے شروع میں مارنے کا بالکل حکم نہیں دیا۔ حامد کو شریعت کہتی ہے کہ پہلے تم اس سے بولنا بند کرو، یعنی بیوی کوئی غلطی کر رہی ہے، اگر آپ کا کہنا نہیں مان رہی، اگر آپ سے وہ بد اخلاقی کر رہی ہے، تو سب سے پہلا اسٹیپ شریعت نے کیا کہا؟ بھائی اس سے بولنا بند کرو۔ اور اگر پھر بھی وہ نہیں مانتی تو پھر دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ بستر جدا کر لو۔ اگر یہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر تیسرا شریعت نے راستہ یہ دیا کہ پھر اس کے ساتھ تم کھانا وغیرہ کھانا چھوڑ دو۔ پھر بھی معاملہ صحیح نہیں ہو رہا تو پھر جا کر مارنے کا وہ بھی اعتدال کے ساتھ شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن وہ بندہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی، اس کو تو کام ہی یہی تھا۔ وہ آج کے جو بڑے بڑے پڑھے لکھے جو جدید دور کے خود کو دانشور کہتے ہیں، ان کا ذہن بنا ہوا ہے کہ بھائی شریعت کے اندر بھائی دیکھو مارنا پیٹنا یہ کہاں سے جائز ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا اپنا عقل بھی استعمال نہیں کرو، اہل علم کے پاس آ جاؤ۔ یہ عاجز بندہ کہتا ہے کہ جب تم علماء کے پاس آؤ، کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے ذہن کے اندر، تو پھر علماء تمہیں حقیقت بتا دے گے کہ مسئلے کی صحیح حدود کیا ہیں۔ لیکن اس کے پاس صرف ایک ہی بات یاد تھی کہ بس جی اسلام تو کہتا ہے کہ مارنا یہ مارنا کون سا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھائی بیوی سے ڈائریکٹلی آپ کی لڑائی جنگ اگر آپ ماریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو فساد ہو جائے گا۔ پہلے آپ اس سے بولنا بند کر دیں، بالکل اگر وہ سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھتی تو پھر بستر جدا کر دیں۔ پھر معاملہ نہیں ہوتا تو پھر آخری اسٹیپ یہ ہے کہ پھر تم اس کے ساتھ مار پٹائی والا معاملہ وہ بھی اعتدال کے ساتھ کر سکتے ہو۔
تو میرے عزیز دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، من لا یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے، جو چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کھاتا، بڑوں کا احترام بھی نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ یعنی دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے وہ شخص جو چھوٹوں پر رحم نہیں کھاتا۔ ہاں، اللہ اکبر۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہمارے دلوں میں بڑوں کے بارے میں احترام نہیں ہوگا، چھوٹوں کے بارے میں شفقت نہیں ہوگی، تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے ہی گویا کہ خارج ہو جائیں گے۔ بلکہ شریعت تو دیکھیں بھائی، ہمیں یہ حکم دیتی ہے اگر کوئی بندہ مشکل میں ہو، ہم جیسے بھی ہوں اس مشکل میں اس کی مدد کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، جو بندہ کسی مشکل میں پڑے ہوئے بندے کو یا اس کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے، اس شخص پر اللہ دنیا اور آخرت کی مشکلوں کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے بھائی! کسی کی مشکل میں اس کے کام آ جاؤ تو تمہارے لیے ساری دنیا اور آخرت کی تمہارے لیے مشکلیں آسان کر دے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کہ اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ مدد کرے گا، اللہ تعالی اس کو اتنا اجر دیں گے کہ کوئی بندہ مسجد میں 2 سال اعتکاف کر لے تو اس سے بھی زیادہ اس کو اجر ملے گا۔ دیکھیں بھائی، حالانکہ اس نے تو یہ کام نہیں کیا 2 سال مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کرے، یہ الگ بات ہے، جو اپنے بھائی کی حاجت پر اس کے ساتھ چلا، اسے مسجد نبوی میں 2 سال اعتکاف کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی اس بات کا اجر ہے۔ اس بندے سے آپ خود سمجھ لیجئے یہ بندہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں عاجز بندہ تو ہمیشہ میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ تم دوسروں کی حاجتوں کا خیال کر لیا کرو۔ کوئی بندہ سائل آ جاتا ہے، کوئی اپنی حاجت روائی تمہارے سامنے رکھتا ہے تو تم اس کی اگر ہو سکتا ہے تو مدد کر دو۔ میرے عزیز دوستو، اندازہ لگائیے کہ شریعت نے اپنے بھائی کے ایک بھائی کا کام کرنے کو کیا رتبہ عطا فرمایا۔ کسی کے دکھ کو بانٹنا، اس کی تکلیف کو سمجھنا اللہ کو بہت بڑا پسند ہے۔ حتیٰ کہ جو ہماری نفل نمازیں ہیں، اس سے بڑھ کر بھی یہ عمل اجر رکھتا ہے کہ تم کسی مسلمان تو اپنی جگہ کسی انسان ذات کی خدمت میں کام آ جاؤ، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، بخارا کے اندر ایک گورنر تھا جو بہت بڑا سخت گیر تھا، ذرا سی بات پر لوگوں کی پٹائی کرواتا تھا، لوگوں کو مارتا، ان کو جیل میں بند کر دیتا تھا، لوگ اس سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ ایک دفعہ وہ جا رہا تھا تو اس نے ایک خارش زدہ بیمار کتے کو دیکھا۔ اس نے اپنے سپاہی کو کہا کہ اس خارش زدہ کتے کو لے جاؤ، اس کے زخموں پر کچھ مرہم لگاؤ، اس کا علاج کرو، اس کو گرمی سے بھی بچاؤ اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھو۔ اللہ کی شان کے اس کے سپاہی نے کتے کا خیال رکھا اور کتا صحت مند ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد حاکم تو مر گیا۔ جب فوت ہو گیا تو کسی نے اس حاکم کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا کہ سناؤ بھائی، تمہارے ساتھ آگے کیا بنا؟ حاکم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور میرے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو بھی کتا ہی تھا، میرے بندوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتا تھا، جیسے کتا بھونکتا اور کاٹتا ہے تو تم بھی اسی طرح انہی بندوں میں شمار تھے، لیکن چونکہ تم نے ایک کتے کے ساتھ بھلائی کی، اس وجہ سے میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور تجھے جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ دیکھیے بھائی کیا بات ہے، ایک کتے کے ساتھ بھلائی پر اگر اللہ تعالیٰ انسان کو جنت عطا فرما دیتے ہیں، اگر ہم جیسے عاجز بندے کسی انسان کے ساتھ